بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل یعنی محمد تسلیم اللہ، خبروں، تبصروں اور تنظیم کے ساتھ۔ گزشتہ روز ہم نے اپنی گفتگو میں ایک پوائنٹ پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی، وہ تھی انصار عباسی کے کالم کے حوالے سے، جو 2 دن پہلے احسان اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ عوام چاہتی ہے کہ عمران خان 5 سال جیل میں رہے، اور کل انصار عباسی کے کالم میں بھی یہی کہا گیا، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ عمران خان کو فی الحال باہر نہیں آنا۔ اگر یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سنجیدہ حلقوں میں اور بااختیار حلقوں میں یہ سوچی جا رہی ہے تو یقیناً کہیں سے بھی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، معاشی ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ کشکول توڑنا چاہتے ہیں، آپ بھکاری بننے کا لیبل ہٹانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ترقی کرنی ہوگی، اور ترقی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے آپ کو سیاسی طور پر استحکام چاہیے، سیاسی استحکام۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی گروپ، کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح 5 سال وہ معاشی ترقی کے ساتھ گزار لیں گے، تو یہ بات، یہ احمقوں کا خواب یا دیوانوں کا خواب ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ خواب ہے، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس ملک کے لیے مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی ہو، کہ ملک ترقی کرے، اور ہم سے بعد میں آزاد ہونے والا بھارت، میں تو اس لیے بعد میں کہوں گا کہ ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے، بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آج اس کے زر مبادلہ کے ذخائر 685 ارب ڈالر سے بڑھ چکے ہیں، اور ہم ادھر ادھر سے بھیک مانگ کر بھی 9 ارب ڈالر نہیں کر سکتے۔ یہ سوچنے کا معاملہ ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کم از کم گزشتہ 35-40 سال سے وقتاً فوقتاً اس ملک میں حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ اب ذاتی جھگڑوں میں اونٹوں اور گدھوں کی ٹانگیں کاٹنے پہ آ گئے، انسان تو کٹتے ہی تھے، اب جانوروں کی ٹانگیں بھی کاٹنے شروع ہوئی۔ بہرحال سینٹ میں پرسوں 2-3 روز قبل مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان نے خطاب کیا۔ اس خطاب میں جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے اداروں اور فوجی عہدیداروں کے عہدوں کا نام لے کر تنقید کی، اور یہ سب ہمارے نیشنل میڈیا پر دکھایا گیا، پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا، اس سے کیا پیغام ہمیں ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا عطاء الرحمان کے نظریات جو ہیں وہ کسی ایک ذاتی یا انفرادی نظریات نہ سمجھے جائیں، یہ اس قوم کی ترجمانی کر رہے تھے، اور یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے، ان لوگوں کو جو سب اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی اچھا نہیں رہا۔ اب جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی بات نہیں ہو پائے گی، اور عزت جو ہماری فوجی اداروں کی، فوج کی اور فوج کی وردی کی ہوا کرتی تھی آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، جو ہم نے اپنی نوجوانی یونیورسٹی کے دور میں کراچی میں دیکھی، اب ہر تقریباً 10 میں سے مشکل سے 9 لوگ ایسے ہیں جو فوج کو برا بھلا کچھ سفسٹیکیٹڈ الفاظ میں کہتے ہیں، ورنہ جس طرح لوگ فوج کو برا بھلا کہتے ہیں اور فوج کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں،
یہ اس قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اس پر اگر کوئی خوش ہو رہا ہوگا تو ہمارے دشمن ہو رہے ہوں گے اور بھارت ہو رہا ہوگا کہ وہ کام جو بھارت گزشتہ 78 سال میں نہیں کر سکا، ہماری فوج اور ہمارے اداروں نے خود بخود کر دیا، اپنی مدد آپ کے تھے۔ اب ہم جو وزیر اعظم صاحب نے خطاب فرمایا تھا قوم سے، 100 دن کی جو کارکردگی انہوں نے بتائی تھی، 308 روپے سے ڈالر کو 278 پہ لے آئے، اشتہار بھی چھاپا تھا بہت بڑا، برآمدات میں بھی بہت اضافہ ہو گیا، درآمدات میں کمی ہو گئی، پاکستان کی 10 ارب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب سے آ گئے، 5 ارب ڈالر 15 ارب ڈالر سعودی عرب اور UAE سے مل ملا کے آ گئے، لیکن پیپر پر بیلنس شیٹ پر ابھی کچھ نہیں آیا۔ فیز 2 کی بات کر رہے ہیں کہ فیز 2 ہم نے شروع کر دیا ہے، حالانکہ آج وزیر خزانہ نے مالیہ میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اس دفعہ جو وزیر اعظم گئے تھے دورے پہ وہ پیسے مانگنے نہیں گئے تھے، بلکہ ہم چائنیز کمپنیز کو دعوت دینے گئے تھے کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے فیکٹری بنائیں۔ یعنی ان کا وہ نظریہ فیز 2 کا نظریہ بھی جو کہا جا رہا ہے پروپیگنڈا، وہ جھوٹ اور غلط ہے۔ لیکن بہرحال اخبارات ان کے پاس ہیں، اشتہارات ان کے پاس ہیں، ٹی وی چینلز ان کے پاس ہیں۔ وزیر اعظم صاحب تو خیر بہت کچھ کہتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے اپنی سیاست تباہ کر دی، میں نے سیاست داؤ پر لگا دی۔ ان کی سیاست داؤ پر لگی یا نہیں لگی، پاکستان بچا یا نہ بچا، یہ تو بھی وقت بتائے گا ان کے اقدامات سے، لیکن یہ بات طے ہے کہ انہوں نے سینکڑوں ارب روپے اپنی ناجائز دولت بچا لی۔ انہوں نے نیب سے NRO لے لیا، اور یہ ان دونوں پارٹیوں کا وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ NRO لیتے ہیں اور اپنے گناہ معاف کرا کے، جیسے وہ ایک جاننے والے تھے پولیس میں تھے سب انسپیکٹر، وہ ہر سال حج کرنے جایا کرتے، تو ایک دوست نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہ ہر سال کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگا سر سارا سال ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں حج پر، جا کے سارے گناہ معاف کرا کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، 10-12 سال 15 سال تک لوٹ مار کرتے ہیں دونوں مل ملا کے، اس کے بعد NRO لے لیتے ہیں، اس کے بعد نئے نویلے ہو جاتے ہیں، بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نئی صحیح، پھر وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں نمی زمین، پھر یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ایک تعلق ہے۔ اب ایک بات آج کہنا ضروری ہے، ایک بات گفتگو کرنا ضروری ہے، وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر چھپی ہے کہ انہوں نے MBS سے گفتگو کی ہے، فون کیا ہے، اور چونکہ اس وقت الیکشن کا دورہ ہے، امریکی انتخابات ہونے والے ہیں نومبر میں، صدارتی انتخابات، اور جس میں غالب امکانات ہیں، تمام سرویز امریکی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے، اور انہیں روکنے کے لیے تمام قوتیں استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب میں آج دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا کام ان کے خلاف ہوا، اور پھر میں ان کی مماثلت عمران خان سے چاہ رہا تھا۔ مثلا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب شروع ہوا، ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی، جیسے عمران خان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان پر ایک کیس بنایا گیا کہ انہوں نے شادی نکاح طلاق دے دی ہے، ان کے طلاق کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عمران خان کو سزا دی گئی جعلی شادی کرنے پر، یعنی نکاح کرنے پر سزا دی گئی۔ اب یہ ذرا مماثلت دیکھیں ہماری طریقہ واردات کیسا ہے۔ انہیں توشہ خانہ پر سزا دینے کی کوشش کی گئی، عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا دی گئی، پھر انہیں جعلی حملہ جو کیپٹل ہل پر ایک حملہ تھا اس پر سزا دینے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان میں بقینی ہی 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں یہ چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ کیا یہ تمام کام امریکی اسٹیبلشمنٹ کوٹ کرا رہی ہے کہ اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، اور آخر میں کیا ہوا کہ ان کی سپریم کورٹ نے، امریکی سپریم کورٹ نے 9-0 سے جب انہیں الیکشن لڑنے سے روکنے کی کوشش کی گئی تو سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کا الیکشن لڑنے کا جو پلان ہے اس کو ختم نہیں ہونے دیا۔ مطلب یہ کہ عمران خان چونکہ اس دور میں الیکشن ہو چکے ہیں، ایک کام میں، باقی تمام کام سیم ہے،
ایک کام جو عمران خان نے کہا وہ یہ لوگ نہیں کر سکے. یہاں ہمارے یہاں تو ہوا, ہمارے یہاں سپریم کورٹ بھی ظاہر ہے اس پہ پارٹی تھی, حصہ تھی اس سارے اسٹیبلشمنٹ کے کردار تھی کہ انہوں نے ان سے انتخابی نشان لے لیا تھا. امریکہ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کا انتخابی نشان لے لیا جائے. اب الیکشن والے دن کیا ہوتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح جیتتے ہیں, عمران خان نے تو جس طرح مارا, تو یہ یاد رکھیں گے. وہ عمران خان ایک جملہ کہا کرتے ہیں اکثر کہ ان کو ایسا پھینٹا لگاؤں گا کہ یاد کریں گے. عمران خان کا پھینٹا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا پھینٹا کیا یکساں ہوگا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد امید ہے کہ عمران خان کے لیے وہ فون کریں گے. کیونکہ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے کہ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ جا کے پنگا نہ لے, دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائے, اور عمران خان بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی دوسروں کی جنگ میں حصہ دار نہیں بن سکتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.